ایک اور ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ سب ناظرین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین 1000 میل یعنی 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار میں گھوم رہی ہے۔ یہ اتنی سپیڈ ہے کہ ایک اڑتے ہوئے عام ہوائی جہاز سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عام ہوائی جہاز 800 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ سپیڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو کبھی کبھار ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ زمین 1 سیکنڈ کے لیے گھومنا بند کر دے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے، تو اس کا رد عمل کیا ہوگا اور ہماری زمین پر کون کون سے اثرات پڑیں گے اور اس زمین کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ زمین کا 1 سیکنڈ کا رکنا یہاں پر قیامت لا سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک فرض کریں کہ آپ ایک اسپورٹس کار میں ہیں جس کی رفتار 500 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر اس کار کو اتنی رفتار میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے روکا جائے، یعنی ایک دم روکا جائے، 1 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح، اگر ایسا ہم کریں گے تو یقیناً یہ کار ہوا میں الٹتی پلٹتی دور جا کر گرے گی اور تباہ ہو جائے گی، اور کار میں سوار تمام لوگ بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ تو اگر زمین کو 1 سیکنڈ کے لیے روکا جائے تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی تباہی پھیلے گی۔ تو دوستو، یہ تو آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ ہماری زمین پر 71% جو پانی ہے سمندروں کی شکل میں ہے، اور یہ زمین 1600 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ تو یہ زمین پر یہ لپٹا رہتا ہے اور کہیں اڑتا ہوا نہیں جا رہا۔ اس کے باوجود جو ہم سمندر میں لہریں دیکھتے ہیں وہ بھی زمین کے گھومنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب چونکہ 1600 کلومیٹر فی گھنٹہ چلنے والی زمین کو ایک دم روکا جائے تو یہ پانی تو لیکوڈ ہے، زمین پر ہی رہے گا، پر یہ اپنی جگہ تبدیل کرے گا۔ اچانک رکنے کی وجہ سے یہ اپنی جگہ چھوڑ کر ملکوں کی طرف روانہ ہوگا، خشک جگہ پر چلا جائے گا۔ اب اس 1 سیکنڈ کے رکنے کی وجہ سے سمندر میں کئی ہزار کلومیٹر کی اونچی لہریں پیدا ہوگی۔ اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سمندر کی خوفناک لہریں جو ہوتی ہیں وہ تقریباً 10 کلومیٹر تک اونچی ہو سکتی ہیں۔ اس لہروں کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی بڑے سے بڑی عمارت برج خلیفہ، جس کی اونچائی 828 میٹر ہے، اب فرض کریں کہ اس کی اونچائی ہم 8 سے 10 گنا زیادہ کر دیں، یا 8 یا 10 برج خلیفہ اس کے اوپر اور بھی رکھ دیں، تو یہ 8 سے 10 گنا اونچا برج خلیفہ بھی ان لہروں میں ڈوب سکتا ہے۔ سمندر کا اونچا اٹھتا ہوا پانی دوسرے ملکوں میں جانا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے زمین کے سارے ملک پانی میں ڈوب جائیں گے، اور دنیا میں صحرا جو بڑے بڑے ہوتے ہیں، جہاں پانی کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں بھی بڑے بڑے سمندر بن جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جب اتنا پانی اٹھے گا تو اپنے ساتھ پتھر اور چٹانیں بھی ہلائے گا، جس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے زلزلے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین پر 1000 میل پر آور کی سپیڈ سے تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا جنگل امیزون بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہواؤں کی تیز سپیڈ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دے گی۔ امیزون کے جنگلات دنیا کے سب سے بڑے جنگلات مانے جاتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو جنگلات میں پہاڑوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دے گی، بڑے سے بڑی بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دے گی، تو یہ انسانوں کا کیا حال کرے گی؟ ہوا میں اگر آپ کھلے میدان میں کھڑے ہو تو یہ ہوا آپ کو اٹھا کر کسی دوسرے ملک میں پھینک سکتی ہے۔ یا تو اس سے وہ جانور بچیں گے جو تمام چھوٹے ہیں، یا تو وہ بچ سکتے ہیں جو سمندر کے اندر ہیں، اور سمندر کی بھی 50% آبادی مر جائے گی۔ تو ناظرین، غور فکر کی یہ بات ہے کہ زمین کا رکنا زمین کا مکمل خاتمہ نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر زندگی ضرور موجود ہوگی، لیکن زمین پر کوئی بڑے جانور نہیں رہ پائیں گے۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ قیامت انسانوں اور بڑے جانوروں پر قائم ہوگی۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری ویڈیو، اور اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دینا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔